الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے ایک گستاخ رسول رجب بٹ کے بارے میں۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو تکریم اور عزت والی ہستی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ملک پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنایا گیا، اور انشاءاللہ یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم رہے گا اور تا قیامت قائم رہے گا۔ ہمارے قانون بنانے والے اداروں نے یہ قانون بنایا کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس آپ کی عزت پر بات کرے گا اس کے لیے سزائے موت کی سزا ہے، اور اس کی جو دفعہ ہے وہ ہے 295 اور 7A۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، یعنی کتنا گھرا ہوا انسان ہو سکتا ہے وہ شخص کہ وہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، جس کی وجہ سے اس کا ایمان زندہ ہو، یعنی جن کی بدولت، جن کا کلمہ پڑھنے کی بدولت وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو، وہ انہی کی تکریم نہ کرے۔ اس شخص کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں ویلاگ بناتے بناتے، الٹے سیدھے کام کرتے کرتے پیسوں کی خاطر تم نے اس شک کو، اس قانون کو، اس قانون کی جو نقطہ ہے، جو شک بنی ہوئی ہے، اس پر بات شروع کر دی ہے جو تمام مسلمانوں کی جان ہے۔ کوئی بھی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا جو مسلمان ہو کہ کوئی ایسا فالتو آدمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرے۔ وہ ایسا قانون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے بنایا گیا ہو اس پر کوئی شخص بات کرے، اور ساتھ کسی بے ایمان کو، کافر کو ملا کر کے اس پر 295 لگی تو مجھ پر بھی لگی، اور پرفیوم وغیرہ بنانے، اس طرح کی حرکات جو ہیں کسی مسلمان شخص کو زیب نہیں دیتی۔ میں اپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر بنائے ہوئے قانون جو ہیں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دیں، تاکہ آئندہ کوئی ایسا شخص جرأت نہ کرے کہ وہ ایسے کسی حساس معاملے کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔